بہت سے ٹیچر جب میرے پاس اسکول میں آتے ہیں یا بچوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے امام صاحب کا کیا نام ہے بتائیں، تو اول تو وہ نام نہیں بتاتے. میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہم بتائیں جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، آپ مجھے نام بتائیں، ان کو وہ نام نہیں آتا. اگر بتاتے بھی ہیں تو وہ سارے اماموں کو ملا لیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ. تو میں کہتا ہوں ہمارے امام صاحب کا نام بتائیں، تو بہت سے بتا دیتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اگلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ یہ نام ان کا اپنا اصل نام بتائیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے. تو اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کا اصل نام یہی ہے. میں نے کہا نہیں، امام اعظم یعنی کہ اماموں کا بڑا. ابو آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو کہتے ہیں، والد کو حنیفہ. میں نے کہا بتائیں مجھے، یہ تو نام مکمل نہیں ہے. تو پھر میں جب ٹائم ہوتا ہے میں ان کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ابھی بھی میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں مردوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کے لیے ایک شادی کی، یعنی اس کا ایک شوہر ہوگا، اور مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. تو ایک دفعہ محلے کی عورتیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی اور کہا کہ امام صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، اجازت ہے 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی، 4 بھی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک عورت 2، 3 یا 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مہمان بھی ہیں اور آپ یہ مسئلہ میری بیٹی کے پاس لے جائیں. ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا. تو یہ محلے کی عورتیں، کچھ اس میں شادی شدہ بھی تھی، کچھ غیر شادی شدہ تھی، بچے بھی ساتھ میں تھے، چھوٹے بچے، شیرخوار بچے جو دودھ پیتے ہیں، یہ سارے گئے امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر اور ان کی بیٹی سے کہا کہ ہم تو یہ مسئلہ لے کر گئے تھے آپ کے ابو کے پاس، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یہ میری بیٹی سے پوچھیں. تو بیٹی بھی پھر کس کی بیٹی تھی؟ امام اعظم کی بیٹی تھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط پر. تو عورتوں نے کہا کیا شرط؟ کہہ رہے میرے ابو کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ یہ مسئلہ بتانے کے بعد اگر میں صحیح بتاؤں گی تو اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی آپ لگائیں گے ہمیشہ کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پھر ایک برتن لیا، پیالہ، اور عورت کو کہا کہ آپ اس پہ اپنا دودھ ڈالیں، پستان سے اپنا دودھ ڈالیں. ایک عورت نے ڈالا، دوسری عورت کو کہا کہ آپ بھی ڈالیں. جو شادی شدہ عورتیں تھیں وہ پیالہ سب کو دیا، 5-6 عورتوں نے اس میں دودھ ڈالا. پھر حنیفہ نے سامنے دودھ رکھا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ دودھ کس عورت کا ہے، کون سی عورت کا ہے. ایک نے کہا یہ دودھ میرا ہے، دوسری نے کہا یہ دودھ میرا ہے، تیسری نے کہا یہ دودھ میرا ہے. کہہ رہا مجھے یہ بتائیں اگر ایک عورت کے شوہر 2، 3 یا 4 ہوں گے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آخر یہ بچہ کون سے باپ سے ہے. اسی لیے اسلام میں ایک مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے لیکن عورت کے لیے ایک شوہر کا ہونا اس کا ضروری ہے. وہ ایک ساتھ ایک شوہر کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا. تو اس وقت سے لے کر آج تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ، حنیفہ کا ابو، یہ نام اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اور میرے خیال میں قیامت کی صبح تک جب بھی مسلک دیوبند کے یا مسلک حنفی کے لوگ امام صاحب کا نام لکھیں گے تو ابو حنیفہ کا نام اس میں انشاءاللہ لازمی لکھیں گے. تو یہ ایک واقعہ تھا میرے ذہن میں. دوسرا، الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، جتنے یہاں طالب علم موجود ہیں اس میں کچھ ہمارے بھی شاگرد ہیں، کچھ سابقہ، کچھ ابھی بھی موجود ہیں. ان سے گزارش یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں جتنے بھی دین کے طبقے ہیں، میں کہتا ہوں کہ صرف آپ یہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد آپ حافظ ہو گئے. اس کے بعد میں نے زیادہ تر بچوں کو دیکھا ہے کہ حفظ کرنے کے بعد یہ یا تو کمپنیوں میں چلے جاتے ہیں یا کوئی اور کام کاج شروع کر دیتے ہیں. تو حافظ تو ہوتا ہے لیکن وہ معاشرے کے اوپر روشن خیال لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک باری محسوس ہوتا ہے معاشرے کے اوپر. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ حفظ کر لو، حفظ کرنے کے بعد آپ آگے درجات میں ایڈمیشن لیں.
آگے آپ عالم بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ہنر سیکھنے کی کوشش کریں. اور آپ کو پتہ ہے پرویزی دور میں پرویز مشرف نے اس کو لازمی بھی کیا تھا. اس کے دور سے پہلے اگر کوئی عالم یا کوئی مفتی ہوتا تو کراچی یونیورسٹی وہ ایم اے کے مساوی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتی تھی. لیکن اس کے بعد یہ لازمی ہو گیا کہ آپ اگر عالم بنتے ہیں یا کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میٹرک کا ہونا ضروری ہے.